حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش انسان تیرا اپنے رب پہ بھروسہ ایسا ہو جائے جیسا کہ بھروسہ ایک چھوٹے سے پرندے کا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے پرندہ شام کو صبح کو اڑتا ہے تو خالی پیٹ ہوتا ہے، لوٹتا ہے تو خدا نے اس کے پیٹ کو بھرا ہوتا ہے۔ آج تک کسی گھونسلے کے اندر کوئی انسان کسی چڑیا سے پوچھے کہ تو نے شام کے وقت کھانا نہیں کھایا تھا، کیا تیرا پیٹ خالی تھا، وہ جواب دے گی صبح اٹھتی ہوں شام کو آتی ہوں، صبح نکلتی ہوں تو پیٹ خالی ہوتا ہے لیکن لوٹتی ہوں تو میرا رب مجھے رزق ضرور دیتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَحْسُبُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اے انسان جو میرے رب کا خوف اپنے سینے میں رکھتا ہے، خدا فرماتا ہے وہاں سے دوں گا جہاں تیری عقل کی رسائی بھی نہیں جا سکتی، جہاں تیری پہنچ نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پہ بھروسہ رکھتا ہے بس وہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رب کائنات کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے رب پہ ایسا بھروسہ کیا ہے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام 313 اصحاب کو لے کر جب میدان بدر میں اترتے ہیں تو حضور نے اصحاب سے پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا تم میرے ساتھی اور معاون بنو گے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا حضور جان دے دیں گے آپ کے قدموں کے اوپر لیکن آپ کو کبھی جو ہے وہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عمر کی طرف حضور نے اشارہ کیا عمر آپ بتاؤ۔ عرض کی حضور کبھی اشارہ کر کے تو دیکھیں، اگر آپ کے قدموں پر اپنے سر کو نہ رکھوں تو عمر نہ کہیے گا۔ میرے آقا علیہ السلام پوچھتے جاتے ہیں، وہاں پہ مہاجرین اور انصار کے ایک ساتھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ عرض کی حضور لگتا ہے اشارہ آپ کا میری طرف ہے۔ عرض کی حضور ہم وہ نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جنگ کرنے کا وقت ہے تو کہا کہ جائیں آپ کا اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں پہ کھڑے ہیں۔ فرمایا حضور ہم وہ نہیں ہیں بلکہ ہم تو وہ ہیں، اشارہ تو کریں، اگر سمندروں میں گھوڑے نہ دوڑا دے تو پھر کہیے گا، حضور آپ کے قدموں پہ اپنی جان کو نہ رکھ دے تو پھر کہیے گا۔ آقا علیہ السلام نے اس معاملے کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام میدان بدر میں جب صف بندی فرما رہے تھے، آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تاجدار ختم مرتبت لہی تحیت و ثنا، آپ اس چھڑی کے ساتھ صف کو سیدھا فرما رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک شخص ایک صحابی ہیں جن کا نام تاریخ کے اندر سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا علیہ السلام ان کے قریب سے گزر کر فرماتے ہیں استو یا سواد، اے سواد سیدھے ہو جاؤ۔ اب چھڑی حضرت سواد کے پیٹ کے اوپر لگتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو بعد میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے عدل لینا چاہے، انصاف لینا چاہے، مجھ محمد کا جسم حاضر ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ جنگ کا معاملہ ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی انسان اپنی زندگی کی بازی ہار جائے لیکن ہاں اگر کوئی انصاف بدلہ لینا چاہتا ہے تو میرا جسم تمہارے سامنے ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ای دلنی یا رسول اللہ، حضور مجھے انصاف چاہیے، میں عدل چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیسا عدل ہے؟ عرض کی حضور میرا جسم ننگا تھا اور صف بندی کرتے وقت آپ کی جو چابک تھی وہ میرے جسم کو مس ہوئی تھی، حضور مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں انصاف چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا جسم تمہارے سامنے حاضر ہے، جو انصاف چاہتے ہو وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کائنات کے اندر آج تک کسی نے ایسا رہبر اور رہنما نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے ہی چاہنے والوں کو انصاف دینے کے لیے تیار ہے۔ مدینے کے تاجدار جب سواری کا وقت آتا ہے، سواری ایک گھوڑا تھا اور 80 اونٹ تھے، اور حضور نے یہ نہیں کیا کہ کچھ صحابہ پیدل چلیں اور جن کے پاس اونٹ ہے وہ اونٹ پہ سوار ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہر اونٹ کے اوپر تین اصحاب جو ہیں وہ سواری کریں گے۔ ایک اونٹ کی باری آئی، حضور فرماتے ہیں اس پہ میں خود سواری کروں گا، علی المرتضیٰ سواری کریں گے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ سواری کریں گے۔ آقا علیہ السلام سوار ہوتے ہیں۔ ایک وقت آنے کے بعد حضور فرماتے ہیں میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اس پہ سواری علی کرے گا۔ حضرت علی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں حضور یہ میں کیسے کروں، آپ امام الانبیاء ہیں اور آپ جو ہیں اس کی نکیل کو پکڑے ہوں اور غلام اس کے اوپر سوار ہو جائے۔ میرا آقا فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا، میں تو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں محمد وہ ہوں جو لوگوں کو برابری کا درس دینے کے لیے آیا۔ ایسا رہبر اور رہنما کائنات میں کبھی نہیں ملے گا جس نے خود بھی وہ تناول کیا ہے
اور جس کا حکم لوگوں کو جو ہے وہ صادر فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہے حضور اپنی ذات سے انصاف دینا چاہتے ہیں، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جسم تمہارے لیے حاضر ہے۔ اب وہ انصاف لینے کے لیے جب جسم کے قریب بڑھتے ہیں تو عرض کی حضور جس وقت آپ کی چابک میرے جسم کو لگی تھی تو اس وقت میرا جسم ننگا تھا، اوپر کپڑا نہیں تھا، تو میں اس وقت بدلہ لوں گا جب آپ اپنے مبارک جسم سے اپنے کپڑوں کو اتار دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اصحاب کے سامنے اپنے جسم سے جب کپڑے کو جدا کیا، اصحاب رسول وہاں ان کا جو منظر تھا وہ دید نہیں تھا، نگاہیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آج تک چشم فلک نے یہ مظاہرہ نہیں کیا تھا کہ حضور خود جو ہے بدلہ دینے کے لیے دیوانوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا کرتا مبارک اٹھار دیا تو حضرت سواد بھاگ کر حضور کو اپنی باہوں میں لے کے فَقَبَّرَهُ عَلَى جَسَدِ رسول اللہ، حضور کے جسم کو چومنا شروع کر دیا۔ میرا آقا فرماتے سواد یہ تو نے کیا کیا ہے؟ عرض کی حضور لگتا تھا زندگی اور موت کی کشمکش ہے، شاید دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، دنیا سے جاتے وقت تو حضور کے جسم کی نسبت مل جائے۔ قبر میں آ کر کے فرشتے پوچھیں گے بتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، حضور کے بارے میں تو دنیا میں کہتا کیا تھا؟ تو میں عرض کر دوں گا جسم دیکھ لو، ابھی ابھی مصطفیٰ کریم کے جسم کے ساتھ مت سو کر آ رہا تھا۔ یہ اصحاب رسول ہیں۔ یہ اصحاب رسول ہیں جنہوں نے اپنے دل کے اندر حضور کا پیار جو ہے اس کو پیوست کیا ہے۔